بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں خوش رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ محلہ انصاریہ شیخوپورہ۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ ہوتا ہے جو روحانی اور قرآنی اور سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اس سے میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر روزانہ اپلوڈ کرتا ہوں، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے وہ اللہ کے روب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ سورۃ الحشر کی آیت 21 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے حزب اللہ، حزب الشیطان، اہل تقوی، نیکوکار، اپنے پیارے نیک بندوں کا ذکر، ان کی علامات، خصوصیات کو ذکر فرمایا اور ان کی کامیابی کا وعدہ ہے، دنیا میں بھی ان کی نصرت اور اللہ کی طرف سے برکت اور مدد، اور آخری انجام یہاں پر بھی حسین، اور پھر آخرت کا معاملہ جو دائمی اور ہمیشہ ہمیش کا ہے۔ دوسرا گروہ انسانوں اور جنات کا جو سرکش، شریر اور اللہ کی اطاعت سے ہٹے ہوئے بغاوت کرنے والے، نفس پرستی اور شیطان کی پوجا اور دنیا کی چیزوں پر فریفتہ ہو کر اپنے آخرت کے ذخیرے کو، عمل کو بھول گئے اور انہوں نے کفر و شرک کی اور بری اور گندے عقائد والی زندگی اختیار کی۔ ظاہر ہے بدی کا نتیجہ ہمیشہ برا نکلتا ہے، تو ایسے لوگوں کی حق تعالی شانہ نے دائمی خسارے کی حالت اور ہمیشہ ہمیش کی ہلاکت بصورت آگ بیان فرمائی ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اس آیت مبارکہ سے پچھلی آیت میں یہی مضمون گزرا ہے۔ اے لوگوں، کچھ بھی عقل ہو تو یہ سوچ لو کہ ایک شخص باغ و بہار میں، نعمتوں میں، آسانیوں، آسائشوں، خوشیوں میں ہے، اور دوسرا شخص آگ میں جل بھن رہا ہے، دونوں برابر ہیں۔ باغ والے اور آگ والے کبھی برابر ہو نہیں سکتے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ
سارا کچھ خلاصے میں یوں آتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اتارا، اور پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی بہت سی کتب نازل ہوئیں، آسمانی کتابیں، پکے علوم، جن کے ذریعے انسان کامل رہنمائی حاصل کرے، اور مستضاد یہ کہ ان کتابوں کے ساتھ اعلیٰ ترین ٹیچر اور ان کے لیے جو لفظ ہے یہ ان کی شان سے کہیں فروتر ہے۔ حضرت انبیاء اور رسول علیہم السلام، جن کی ایمانی نظر سے ایک جھلک جو ہے اور ایک محفل انسان کو سب انسانوں سے بلند رتبہ کرتی ہے، ان کو اللہ نے بھیجا اور آخری طور پر اپنا کلام قرآن اتارا۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ ایک پہاڑ دوسرے سے شام کے وقت پوچھتا ہے کہ تیرے اوپر اللہ کی یاد کرنے والا کوئی ذاکر بندہ آج گزرا ہے؟ وہ کلام اللہ کی تلاوت کر رہا ہو، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے گزرا ہو، اللہ کی یاد میں لگا ہوا تیرے اوپر قدم رکھتے ہوئے گیا ہو؟ فرمایا کہ وہ جواب میں اس کو بتاتا ہے، ہاں اللہ نے آج میرے مقدر میں ایک نیک بندہ میرے اوپر گزرنے والا، وہ ذاکر تھا، اللہ کی یاد میں لگا ہوا۔ قرآن پاک میں ہے کہ کئی پہاڑ اور پتھر بلندی سے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، پتھر اور پہاڑ، لیکن کافر کا دل اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ کل حجارت و شد و قسوہ، فرمایا یہ قرآن پہاڑوں پر ہم اتار دیتے، ان کو ادراک ہوتا تو وہ پگھل جاتے، جھک جاتے، پھٹ جاتے، لیکن انسان کا دل ہے کہ پتھر کیا، اس کی سختی اس کے آگے کیا، کفر اور شرک میں ایسا پکا کہ کسی طور ہدایت کی طرف آتا ہی نہیں، اپنی سب سے نفع کی چیز کو پس پشت ڈالتا ہے اور نقصان میں کود جاتا ہے، انجام سے ایسا بے فکر اور غافل۔ ارشاد ہے تلک الامثال نضربها للناس، اے لوگو تمہارے رب کریم نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بھی ذکر کر دی کہ ہر بندے کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ قرآن کے حقوق میں لکھا ہے کہ تلاوت سب سے پہلے اس کو پڑھا جائے، اور پڑھنا یہ نہیں کہ ایک دو سطریں پڑھ لیں بس، فرمایا کہ صبح بھی شام بھی اور دن اور رات کے اوقات میں اس کو کھولا جائے، اس کی تلاوت، اور اندھی تلاوت نہیں۔ کبھی دل یہ بھی تو چاہے کہ میرے رب نے فرمایا کیا ہے، اور پھر جب انسان ادھر آتا ہے تو اس کو ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف بے حق تعالی شانہ کا نور ہدایت نظر آتا ہے، اور ایک سطر کا سمجھ کر پڑھنا کائنات کے سارے علوم پر حاوی ہونے سے بہتر ہے۔ یہ وہ کتاب ہدایت ہے جو انسان کو بلند ترین ہمیشہ کے رتبوں سے اعلیٰ ترین مرتبوں کا حامل بناتی ہے، لیکن کل یہ سارا کچھ سامنے آنکھوں کے آ جائے گا جو آج اوجھل ہے۔ آج تو ہم قرآن پاک کے الفاظ کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کل اس کے نور اور روشنی اور زور لائٹوں اور اس کی چمک کو جب دیکھیں گے پھر کہیں گے کہ ہائے کاش سارا دن ہی پڑھتے رہتے اور رات بھی اور 24 گھنٹے۔ اور فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں کی رات میں عشاء کے بعد 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور بہت دفعہ انہوں نے ایک رات میں پورا قرآن پاک نماز کے اندر پڑھا ہے۔ فرمایا کہ جب کسی کے دل میں گناہوں کی نحوست اور گندگی
اور اندھیرا نہ رہے، پاک ہو گیا دل، تائب ہو گیا، ایمان لے آیا، اللہ پر یقین کیا، تو وہ دل قرآن کی بارش سے کبھی سیر نہیں ہوتا، زمین پر جتنی بارش ہو وہ چوس جاتی ہے، اپنے اندر اتار لیتی ہے۔ مومن کا دل جن چیزوں سے کبھی بھر ہی نہیں سکتا، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے جاؤ، اللہ کے گھر پر نظر ٹکا کر بیٹھ جاؤ، آرام سے سکون سے دیکھتے رہو، گھنٹوں دیکھو، تمہارا جی نہیں اکتائے گا۔ قرآن کی ایک آیت آپ سارا دن پڑھ کر ایک لفظ لے لیں، الحمدللہ شروع کر دیں، تو یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، آج قدر کر لینی چاہیے، اسے پڑھنا، سمجھنا، اس میں اللہ کا کیا فرمان ہے، وہ ہمارے لیے ہی بہتری اور کامیابی کی راہ ہے۔ اللہ پاک نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن پاک کے تراجم سب زبانوں میں اہل علم نے فرمائے ہیں بڑی محنتوں کے ساتھ۔ یہ جو میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہوں ایک دو آیتیں اور دیکھ کر، اس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن۔ اور الحمدللہ پاکستان کے سب سے بڑے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی، جنہوں نے علم کی ایسی عالمی سطحی کوششیں فرمائی ہیں کہ دجال کے پورے نظام کے ساتھ ٹکر لے کر اسلامی بینکنگ نظام دنیا میں متعارف کروایا ہے۔ بڑی ہستی اللہ نے بہت نوازا ہے، اور انہوں نے بالکل آسان لفظ ہر ایک کو سمجھ آ جائے وہ ترجمے میں لکھے ہیں، بڑا ہی آسان، یہ آپ نیٹ پہ لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آسان ترجمہ قرآن، اور کتاب میں دیکھ کر پڑھنے کا وہ اور ہی لطف ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، نسلوں کو یہ نور نصیب فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے زندوں اور مردوں کی بخشش کا یہ سامان ہو۔ یا اللہ پاک تیرے نیک بندوں نے جو خیر بلائی مانگی ہمیں بھی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ محترم سامعین و ویورز، آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و ریاض کے سلسلے کا بلاغ درس قرآن، جس میں آج سورہ الحشر کی آیت مبارکہ 21 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور مدرس تھے جناب محمد اقبال صاحب، مولانا محمد اقبال صاحب، اور یہ روزانہ سلسلے کا بلاغ میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے گا، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء کار دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ہمیں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔